بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرائیڈے اسپیشل اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری اسٹوریز بہت پسند آ رہی ہیں۔ آج جو ہم آپ کے ساتھ پیغمبر کا قصہ شیئر کریں گے ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر ان کی اولاد میں خوب اضافہ ہوا اور آبادی اتنی زیادہ ہو گئی کہ گاؤں اور شہر بھر گئے۔ کھیتی باڑی سے وہ اپنی خوراک کا بندوبست کرتے تھے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ شرک کرنے کے بجائے ایک اللہ کو اپنا معبود مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ اصل میں شیطان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر دے۔ اگر وہ اولاد آدم کو گمراہ نہ کر پایا تو سب جنت میں چلے جائیں گے۔ صرف شیطان اور اس کے پیروکار دوزخ کا ایندھن بنے گے۔ شیطان خود کو جنت سے نکالے جانے کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر جنت سے نکالا گیا تھا اور اس کے دل میں اولاد آدم سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا انتقام اس طرح پورا ہو سکتا تھا کہ اولاد آدم کو بہکا دے، گمراہی، شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا کر دے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے وہ ضرور اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، اور اس طرح اس کا انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ شیطان اسی سوچ و بچار میں مبتلا رہتا تھا کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ جس سے اولاد آدم بھٹک جائے، اصل دین کو بھول کر اس کی باتوں میں آ جائے اور ان سے ایسے کام کروائے جس سے اولاد آدم اللہ سے ناراض ہو جائے۔ اولاد آدم سے اللہ ناراض ہو جائے۔ شیطان کے ذہن میں یہ بات بھی نقش تھی کہ اللہ تمام گناہ معاف کر دے اگر وہ چاہے، لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی معافی نہیں۔ مشرک کو معافی نہیں مل سکتی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بھی دوزخ کے نچلے طبقے میں اسے رکھا جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شیطان نے اولاد آدم کو بت پرستی پر مائل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس میں سے اسے اپنے مقصد میں کامیابی مل سکتی تھی۔ بت پرستی کا مطلب کھلم کھلا شرک کرنا تھا۔ اولاد آدم مشرک بن کر جنت سے محروم ہو سکتی تھی۔ شیطان کے آگے یہ مسئلہ بھی درپیش تھا کہ وہ کس طرح اولاد آدم کو سچے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈالے۔ اس کے کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ چھوڑے گا۔ ایک دن بے جان بت کی پوجا کیوں کرے گا؟ وہ بت جو کہ نہ سن سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر اولاد آدم بت پرستی میں کیوں کر مبتلا ہوگی؟ وہ جب اولاد آدم کے پاس اس مقصد سے جائے گا تو اسے دھتکاریں دیں گے اور اسے ایک نہ سنیں گے اور اس سے بولیں گے کہ مردود شیطان، تیری وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، کیا تجھے اب بھی چین نہیں؟ ہم تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ شیطان مردود، ہماری نظروں سے دور ہو جا اور آئندہ ہمارے پاس آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ شیطان کا مکر و فریب۔ اولاد آدم کو بہکانے کے مسلسل خیال سے یہ بات شیطان کے ذہن میں آ ہی گئی کہ اس کا کام فوراً اسے سے نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اولاد آدم کو بت پرستی کی طرف لا سکتا ہے۔ پہلے وہ اولاد آدم کو اپنے بزرگوں کی تصاویر بنوا کر رکھنے کی جانب راغب کرے گا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوں گے اور پھر جب تیار ہو جائیں گے تو میں انہیں اس بات کے لیے تیار کر لوں گا کہ یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کی عزت اور تعظیم کیا کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ عقیدت میں اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ ان کو پوجنے لگیں گے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس مقصد سے وہ اولاد آدم کے پاس آیا اور ان کے بزرگوں کے بارے میں پوچھنے لگا، تمہارا فلاں بزرگ کیسا تھا؟ اس پر اولاد آدم نے شیطان کو اپنے بزرگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے بزرگ بہت اچھے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، کبھی عبادت سے غفلت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ جو اللہ سے مانگتے تھے انہیں ملتا تھا، ان کہ تم سے جدا ہونے کا تمہیں افسوس ہوگا۔
کیا یہ تمہارے دل میں نہیں؟ دیکھنے کا جذبہ بیدار نہیں ہوا؟ شیطان نے کہا، ہم انہیں کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ دنیا میں ہی نہیں رہے پھر بھلا انہیں کیسے دیکھیں؟ انہیں دیکھنے کا خیال ہی غلط ہے۔ یہ بات تم نے خوب کہی، حالانکہ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں پھر بھی تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔ شیطان نے کہا، وہ کیسے؟ تم ایسا کرو، اپنے بزرگوں کی تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھ لو اور صبح شام اپنے بزرگوں کو دیکھ لیا کرو۔ تم ان کو زندہ نہیں کر سکتے لیکن ان کی تصویر دیکھ کر اپنا غم کم کر سکتے ہو۔ تمہارے دل کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ تصویر دیکھ کر تمہیں ایسا لگے گا جیسے تمہارے بزرگ درمیان میں ہی تمہارے ساتھ موجود ہیں اور وہ تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ شیطان نے کہا۔ پتھر کے معبود کی پوجا۔ اولاد آدم مکار شیطان کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے اسے اپنا ہمدرد جانا، حالانکہ شیطان کبھی آدم اولاد کا سچا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصاویر بنا کر گھر میں رکھ لی۔ اب وہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے بزرگوں کی تصاویر دیکھ کر خوش ہوتے اور ان کی تعریف بھی کرتے۔ پھر شیطان نے چال چلی کہ تم لوگوں نے جو تصویریں بنائی ہیں وہ کچھ وقت بعد خراب ہو جاتی ہیں، اسی لیے تم ایسا کرو، ان کی تصویری کی مورتیاں بنا لیا کرو، پھر وہ خراب نہیں ہوں گی۔ اور پھر اولاد آدم نے آہستہ آہستہ تصویروں کے بجائے پتھر کی مورتیاں بنانی شروع کر دیں۔ ان مورتیوں کو گھر کے علاوہ خاص جگہوں پر بھی رکھا جانے لگا۔ ابتدا میں ان مورتیوں کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ وہ ان کے بزرگ ہیں۔ یہ مورتیاں انہیں کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھیں، بس برکت کی غرض سے ان بزرگوں کی مورتیوں کو گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر دلی تسکین ہوتی ہے۔ ان کی عزت اور تعظیم کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ مورتیاں بنانے کا یہ سلسلہ ایسا چل نکلا کہ اب ایسا ہونے لگا کہ جیسے ہی گھر کا کوئی بزرگ انتقال کرتا اس کی مورتی بنا لی جاتی۔ اس کا نام بھی وہی ہوتا جو بزرگ انتقال کر گیا ہوتا۔ وہ خاندان کا بزرگ ہوتا، اسی لیے اس کے بیٹے اپنے باپ کی مورتی کی بے حد تعظیم کرتے اور انہیں متبرک سمجھ کر چوم بھی لیتے۔ ان کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں بھی مانگ لیتے۔ ان مورتیوں کے پاس آ کر وہ احتراماً اپنا سر بھی جھکا دیتے۔ اب ان کی اولاد اپنے باپ اور چچاؤں کو ایسا کرتا دیکھ کر سمجھنے لگی کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، اس لیے ان کے گھر بزرگ اس مورتی کو پوجتے ہیں اور ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اولاد آدم نے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور ان بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ شیطان جو چاہتا اولاد آدم اس اقدام سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ہر کسی نے اپنے معبودوں کو الگ الگ نام رکھ لیے۔ اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد آدم کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ بارش کو روک دیا، کھیتی اور فصل کی پیداوار میں کمی کی، اور اولاد آدم کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اولاد آدم کو ہدایت جب ہی مل سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ آئے اور انہیں گمراہی کے راستے پر چلنے سے روک دے۔ اللہ چاہتا تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا، مگر لوگ انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اگر فرشتہ اپنے عمل پیش کر کے انہیں بھلائی کے کاموں پر مائل کرنے کو کہتا تو کہتے، تم فرشتہ اور ہم انسان، ہمارا تیرا کیا مقابلہ؟ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، ہم لاکھوں ضرورتیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں یا اللہ کی عبادت کریں؟ انسان مر جاتا ہے لیکن فرشتے کو موت نہیں آتی۔ فرشتے ان جوابات اس طرح کے جوابات نہ دے پائے گا۔ رسول کے انسانوں میں ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور تمہاری طرح بھوک پیاس لگنے پر کھاتا پیتا ہوں، بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہوں، اس کے باوجود اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہتا۔ تمام دنیا کے تعلقات میں میری عبادت میں خلل پیدا نہیں کرتے۔ تم بھی دنیاوی تعلقات کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پارٹ 1 ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا اسٹوریز کا یہ چینل بہت پسند آ رہا ہوگا۔
اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہماری اسٹوریز سن رہے ہیں، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے اسٹوریز سن رہے ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔